وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ فرمایا اس یہ بات کہ بندہ ناشکرا ہے، اس پر بندہ خود ہی گواہ ہے۔ ہم اپنی دوسری جانب دیکھیں، اگر اللہ نے ہمارے روزگار ہمیں کسی کے روزگار کا وسیلہ بنا دیا تو اسے معمولی معمولی بات پہ جھڑکتے ہیں، تو دیکھتا نہیں کہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، تیرا گھر یہاں سے چل رہا ہے، بار بار اس کو اذیت دیتے ہیں۔ اور رب کہہ رہا ہے کہ میں چلاتا بھی ہوں اور کبھی اذیت بھی نہیں دی، پھر بھی تو مجھے یاد نہیں کرتا۔ خود معمولی معمولی احسانات پر احسان کی قدر دانی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری نمک حرامی نہ کرو، تم نے میرے گھر کا کھایا ہے تو اب گاؤ۔ اور رب کے ساتھ یہ صورت کہ رب کہہ رہا ہے بڑا ناشکرا بھی ہے اور ناشکرا ہونے پر خود ہی گواہ ہے، کسی اور گواہ کی سے ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ فرمایا یہ بندہ مال کے حصول میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بس آنا چاہیے حلال ہو یا حرام ہو، جمع ہونا چاہیے جائز ہو یا ناجائز ہو، ڈیر لگ جانے چاہیے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، رشوت سے بھی باز نہیں آتا، سود کو بھی ترک نہیں کرتا، کسی کا حق مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، خوف خدا قریب سے ہی نہیں بٹکتا، اور بس کہتا آ جائے جہاں سے بھی آتا ہے۔ رب کہتا ہے انسان یہ تیری صورت بڑی کمزور صورت ہے، تو نے کبھی رازق کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس رزق کو ہی گنتا رہتا ہے ہمیشہ، خالق کی حکم عدولی کرتا ہے اور رزق میں کثرت چاہتا ہے۔ رزق میں کثرت شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن پابندی لگاتی ہے کہ حلال ہو حرام نہ ہو، حلال ہو جتنا بھی جمع کرتے جاؤ، جتنا بھی ہوتا جائے اس سے حق ادا کرتے جائیں غریب کا، شریعت اسے محمود کہتی ہے، مذموم نہیں کہتی۔ حتیٰ کہ نبی ایوب علیہ السلام جو کثیر العیال بھی تھے اور کثیر المال بھی تھے، حسن و جمال بھی تھا اور جاہ و حشمت بھی تھی، آپ غسل کر رہے تھے، دوران غسل سونے کی ٹڈی آپ کے اوپر گری، اور جب گری تو آپ نے اسے اٹھا لیا۔ معمول میں ٹڈیاں سونے کی نہیں ہوتی، یہ اللہ نے خاص ان کے اوپر بھیجی، اور جب انہوں نے اٹھائی نا تو رب نے پوچھا ایوب کیا ہم نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر رکھا کہ تمہیں اتنا دیا ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ تو نبی ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ بے شک تو نے مجھے اس سے بے نیاز کر رکھا ہے، میرے پاس گھوڑوں کے استبل ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، اولاد کی کثرت ہے، جوانی ہے، جاہ و مرتبہ ہے، حسن و جمال ہے، مجھے محتاجی نہیں تھی اس کی، لیکن اے اللہ تو اپنی نعمت میں کوئی برکت دے تو تیرا بندہ ایوب تیری نعمت کی برکت سے تو منہ نہیں پھیر سکتا۔ تو رب العزت جل وعلا نے اس کی تحسین کی، اور یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ میں اس کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن جب میرے اوپر گری تو میں نے سمجھا کہ اللہ نے یہ سونا ٹڈی کی صورت میں مجھے انعام دیا ہے، اور تیری نعمت سے تیرا بندہ رخ کیسے پھیر سکتا ہے؟ تو گویا پتہ چلا کہ اس کی کثرت جائز ہے، لیکن حلال حد تک جائز ہے، حرام کی ایک بوند جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اب اسی لیے سمجھا رہا ہے بندے مال کی محبت میں تو بڑا سخت ہے، سب سے زیادہ زندگی کا حصہ جس کام میں کھپ جاتا ہے یا بندہ صرف کرتا ہے وہ مال کا حصول ہے،
رات کو سونا تو اپنے جسم کو راحت دینا ہے کہ رات سونے کے لیے بنی ہے۔ اب اسی کے مقابلے میں دیکھیے، ایک طرف حصول مال ہے اور دوسری طرف اللہ کی بندگی ہے۔ بندہ دل جمی اور دل لگی سے کیا کرتا ہے؟ صبح سے شام تک کمانے میں لگا ہوا ہے، سیکنڈ ٹائم بھی کچھ تلاش کر رہا ہے، اور حلال تلاش ممنوع نہیں ہے، لیکن رب کہتا ہے مال کی محبت میں اتنا سخت ہے کہ اسے رازق کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہر بندہ اپنا احتساب کرے، کیا مال کمانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے یا رب کو راضی کرنے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے؟ پھر فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، فرمایا بندے تو جانتا نہیں وہ وقت آنے والا ہے جب یہ من و من مٹی جو قبر کی صورت میں تیرے اوپر ڈالی گئی ہے یہ کھود دی جائے گی، قبریں کھول دی جائیں گی، دفینے نکال لیے جائیں گے، اور فرمایا وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تجھے برزخ سے پھر اٹھایا جائے گا، حشر کے لیے فیصلے کے لیے بلایا جائے گا اور دوڑتا ہوا آئے گا۔ رب کہتے ہیں حالت یہ ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے قبروں سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور سناٹا اتنا ہوگا فلا تسمع الا ہمسا، قدموں کی آہٹ کے سوا کوئی آواز ہی نہیں ہوگی۔ 10 آدمی جہاں بیٹھ جائیں خاموشی مشکل ہو جاتی ہے، ہجوم جتنا بڑھتا جائے شور اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اور رب قرآن میں کہہ رہا ہے وہ جو پیشی ہے، جو قبریں کھولی جائیں گی، تمہیں جمع کیا جائے گا، فرمایا اس کی کیفیت اتنی سخت ہوگی کہ روئے زمین کے سارے لوگ میدان حشر کی طرف، محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے، اس کے باوجود کسی ایک کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہوگی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوگا۔ فلا تسمع الا ہمسا، فرمایا چلتے ہوئے جو قدموں کی آہٹ اور آواز ہوتی ہے اس کے سوا کوئی آواز نہیں تم سنو گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا صرف یہ نہیں کہ تمہیں قبروں سے باہر نکالا جائے گا، اس سے بھی آگے بات ہے، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے، دلوں میں ہے، راز ہے، وہ تمہارے سینوں سے کھینچ کے باہر نکال لیا جائے۔ جو بات تمہاری تمی میں رہی اور ساتھ والے کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی، اللہ نکال لے گا سینے سے وہ بھی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہے سب نکال کھینچا جائے گا۔ گرامی قدر اس وقت کی کیفیت کو بیان کر کے گویا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اے حصول مال و جاہ میں شدت اختیار کرنے والے انسان، اس شدید وقت کا بھی خیال رکھنا جب قبر کھول کے تجھے نکالا جائے گا اور تیرے سینے سے ہر تیری بات کو باہر نکال لیا جائے گا اور سب کچھ تیرے سامنے عیاں اور ظاہر ہوگا۔